کر رہے ہیں یہ اس بڑی خبر کے بارے میں۔ اب اس بڑی خبر کے بارے میں اکثر مفسرین کا تو اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے بعث بعد الموت، قیام قیامت، جزا و سزا، یعنی جس کو ہم ایک لفظ میں کہتے ہیں ایمان بالآخرہ۔ لیکن یہ کہ مفسرین کی اور آراء بھی ہیں، قرآن مجید بھی اس سے مراد لیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس سے مراد لی گئی ہے کہ یہ بھی بڑی انہونی سی بات تھی ان کے لیے کہ کسی پر آسمان سے پیغام آ رہے ہیں اور کائنات کا جو خالق و مالک ہے اس نے اسے اپنا نمائندہ بنایا ہے، اس کے پاس اس کے پیغامات، اس کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت کم رائے ہیں اس کی، اصل یہی ہے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، چونکہ یہ آخری وہ صورتیں ہیں، انذار ہی ان کا مرکزی مضمون ہے، اہم ترین مضمون ہے، اور انذار کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کی جو فکری اساسات ہیں وہ تین ہیں، تین میں اہم ترین توحید ہے، پھر یہ کہ معاد ہے، اور پھر رسالت ہے۔ لیکن حقیقت یہ کہ اگر ہم ترتیب زمانی کو پیش نظر رکھیں تو سب سے پہلی جو چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں طور پر بیان کی ہے وہ آخرت ہے۔ انذار، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو۔ اس لیے کہ ابتدائی صورتوں میں آپ کو توحید کا مضمون اتنی تفصیل سے نہیں ملتا۔ جو چونکانے والی شے تھی، جو لوگوں کو بیدار کرنے والی چیز تھی، جس سے کہ لوگ ہوش میں آئیں، سوچیں، گفتگو شروع ہو جائے، چلیے چیمے گوئی ہو جائے، چرچا تو ہوگا اس سے، وہ یہی تھا قیامت آئے گی، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا، محاسبے کے لیے کھڑے ہونا ہوگا پروردگار کی عدالت میں، پھر تمہیں اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ مجھے وہ خطبہ یاد آ رہا ہے جو میرا کتاب چاہے دعوت اللہ اس میں نقل کیا ہے، کہ وہ خطبہ بھی خود بتا رہا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ آخرت کے بارے میں۔ تم اللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کے عمل تم کر رہے ہو۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور یہ تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش کی۔ یہ ہے اصل میں سب سے بڑی وہ بات جس کے بارے میں حالی کا وہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح تعبیر کرتا ہے، کہ جس سے کہ ایک چہ میں گوئی پیدا ہوئی، چرچا ہوا، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تو انہونی سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا اس کے لیے وہ شعر جو ہے حالی کا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو وہ انذار، چونکانا، نیند کے باتوں کو بیدار کرنا، ہوشیار کرنا، در حقیقت اس میں اہم ترین شے جو ہے وہی ایمان بالآخرہ ہے۔ چنانچہ یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں توحید کا مضمون بھی آپ کو دبا ہوا ملے گا۔ جو مضمون نمایاں ہے وہ ہے آخرت، قیام قیامت، جزا و سزا، جنت و دوزخ، بلکہ ان صورتوں میں تو آپ کو رسالت کا ذکر بھی بہت کم ملے گا۔ رسالت کا تذکرہ بھی بعد میں شروع ہوا ہے، وہ کنٹروورسل رسالت کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ جو اصل شے ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں چیمے گوئی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں کہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، جس کے بارے میں وہ مختلف آراء کے حامل ہیں۔ اور اختلاف جو ہے اس کے دونوں معنی ذہن میں رکھیے، ایک اس کے معنی ہے اختلاف رائے، آپ کی کچھ رائے اور ہے، میری رائے کچھ اور ہے۔ ایک اختلاف ہوتا تضاد، جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ غور نہیں کرتے۔ اگر قرآن جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا، کسی انسان کی تصنیف ہوتی، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ اب یہاں اختلاف جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے معنی جو ہے وہ اختلاف رائے نہیں ہے بلکہ تضاد۔ تو در حقیقت آخرت کے بارے میں اختلاف بھی تھا اور تضاد بھی تھا، اور اس کے ضمن میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں اس وقت کے معاشرے میں بھی اور آج بھی اگر جائزہ لیں گے تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کم سے کم 6 اوپینینز موجود ہیں۔ یہ مختلف شیڈز ہیں انکار آخرت کے۔ انکار آخرت صرف یہی نہیں ہے کہ صاف کہہ دیا جائے کہ کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، کوئی بعث بعد الموت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی،
یہ تو سری انکار ہے، چٹا انکار ہے، صاف انکار ہے۔ لیکن یہ کہ کچھ اور شکلیں بھی انکار آخرت کی ہیں، چونکہ یہاں فرمایا گیا الذی ہم فیہ مختلفون، اور قرآن مجید کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ریئیکشن نہیں تھا اس پر، بلکہ ان لوگوں کے مختلف ریئیکشنز تھے۔ مثلا ایک ایکسٹریم ریئیکشن تو یہ تھا ہیہات لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، ناممکن ہے، محال مطلق ہے، جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، اذا کنا عظاما نخرا، ہڈیاں بھی گلی سڑی ہڈیاں رہ جائیں گی، تو کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھا لیا جائے؟ تو یہ تو ہوا گویا کہ صاف انکار، کورا انکار، چٹا انکار، پوری نفی اور تردید۔ ایک یہ کہ ہاں کچھ معلوم تو ہوتا ہے کہ ہوگا، آخر ہمارے اندر ایک اخلاقی حص ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی رسپانسبلٹی، کوئی جواب دہی ہونی چاہیے، لیکن ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کچھ گمان سا تو ہوتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، اور یقین جب تک پیدا نہ ہو ظاہر بات ہے کہ انسان کا طرز عمل تو وہی رہے گا جو نہ ماننے والے کا ہے۔ آخرت کا یقین نہیں ہے تو آپ کا طرز عمل اور ایٹیچیوڈ زندگی میں وہی رہے گا کہ جو انکار کرنے والے کا ہے۔ اس سے آگے چلیے، ہاں آخرت تو ہے، جائیں گے اپنے رب کے پاس، لیکن وہاں ہمارے یہ دیوی دیوتا جو ہے یہ کس برس کی دوا ہیں؟ یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے شفاعے ہیں، یہ ہمارے شفعاء ہیں، شفاعے نہیں شفعاء، یہ ہمارے شفعاء ہیں کہ جو وہاں ہماری جو ہے شفاعت کریں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے۔ اسی لیے تو ہم نے مورتیاں بنائی ہیں، اسی لیے ہم دنڈوت کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ سارا تصور۔ اب یہ کہ ہمارے ہاں اس کی شکل بدل گئی ہے، وہ مورتیاں نہیں ہیں، مورتیاں بھی بنتی تھی بزرگوں کے نام پر، بزرگوں ہی کے لیے تماثیل تھیں جو ان کے بڑے اولیاء اللہ ان کے قوموں میں گزرے تھے ان کے نام پر، یا یہ کہ عرب میں مورتیاں بنائی گئی تھیں فرضی مورتیاں فرشتوں کے نام پر۔ لیکن یہ کہ آج ہمارے ہاں وہ اولیاء اللہ کی قبروں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو اس وقت مورتیوں کے ساتھ ہوتا تھا، وہ مورتیوں کو دھوتے تھے اور دھون پیتے تھے، یہاں قبریں دھوئی جا رہی ہیں اور وہ تبرک بنتا ہے۔ فرق تو اس کے کچھ نہیں، صرف یہ کہ اس کی ایک اس کی شکل اور حیت بدلی۔ اس سے آگے ایک اور بات تھی، ہاں ہے آخرت ہوگی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہم تو فلاں کی اولاد ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے ہاں یہ سب سے زیادہ جہاں موجود تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ابراہیم کی اولاد ہیں ہم، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، آخر اللہ کے چہیتے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، تو ہم سے حساب کتاب نہیں ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ ایک اور اس سے بھی زیادہ جہالت تھی کہ ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں شاید ہو جائے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، لیکن ہمیں دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، وجاہت دی ہے، ہمیں دولت دی ہے، عزت دی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اللہ کی نگاہ کرم ہم پر ہے، تو جب اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے تو وہاں بھی اس کی نگاہ کرم ہم پر ہوگی۔ اور جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں، ایک خاص کولوکیل لینگویج ہے یہ ہمارے اس خاص علاقے کی، کہ تم جیسے جوتیاں یہاں پٹخار رہے ہو ویسے ہی جوتیاں وہاں پٹخارو گے، اور ہمیں جو کچھ یہاں دیا ہے ہمارے رب نے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر مجھے لوٹا دیا گیا، اگر لوٹا ہی دیا گیا تب مجھے تو یہاں سے بھی بہتر ملے گا۔ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، مجھے تو ملے گا، اللہ کی نظر کرم ہے مجھ پر۔ ایک جگہ آیا وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، جب تم کہہ رہے ہو تو مجھے خوف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور سب سے سٹل انداز جو ہے، سب سے زیادہ سٹل، نہایت لطیف انداز انکار آخرت کا، وہ یہ ہے جی اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ کیا لوگوں کو جہنم میں ڈال کے اسے کیا لینا ہے، وہ تو صرف یہ کہ تھوڑا سا اس نے دھمکا دیا ہے تاکہ لوگ سیدھے ہو جائیں، سیدھے رہیں، لیکن یہ کہ وہ جہنم میں ڈالے گا نہیں، غفور ہے رحیم ہے۔ کیا تمہیں کس چیز، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورہ انفطار، وہ در حقیقت اسی مرکزی مضمون پر ہے۔ تو یہ 6 شیڈز ہیں انکار آخرت کے، ایک کورا چٹا انکار، دوسرا یہ کہ انکار نہیں اقرار، لیکن وہ اصل میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انکار ہی ہے، عمل وہی ہوگا کہ جو خالص انکار کی شکل میں۔ تو عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، نہیں کوئی نہیں، یہ ساری ان کی باتیں
یہ سارا استبعاد، یہ سارا تعجب، یہ ساری ان کی منطق، یہ سارے ان کے جھوٹے من گھڑت قسم کے عقیدے اور خیالات اور نظریے، موہوم امیدیں، یہ کوئی کام نہیں دیں گی. کلا، ہرگز نہیں. سیعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. حقیقت منکشف ہو جائے گی اور دیر نہیں لگے گی. ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھل جائے گی اور وہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت تھی، وہ کوئی دھوس نہیں تھی، وہ صرف ڈراوے اور دھمکاوے کی باتیں نہیں تھی، وہ تو ایک واقعہ تھا. ثم کلا سیعلمون، مزید تاکید کے لیے پھر کوئی بات نہیں، ان کو معلوم ہو جائے گا، وہ حقیقت جو ہے منکشف ہو جائے گی. کوئی دیر کی بات ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا من مات فقط قامت قیامتہ، اتنا ہی تو فرق ہے. جس کو کہتے ہیں کہ مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارد، تو اس آخرت میں اور دنیا میں فرق کیا ہے؟ موت. اور موت ہر وقت منڈلا رہی ہے سر کے اوپر، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اس اعتبار سے تم اسے دور سمجھتے ہو. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ تو تمہارے سامنے کی شے ہے بالکل، وہ کوئی دور نہیں ہے. کلا سیعلمون، اسی لیے سین لایا گیا یہاں، ان قریب. یہ مدت اگر طویل بھی ہو تو بھی اصل میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پیمانے ہیں ان کے اعتبار سے تو بالکل قریب ہے. پھر یہ کہ موت تو انسان سے قریب تر ہے، اس اعتبار سے وہ سین جو ہے وہ اس پہلو سے بالکل بامانی ہے اور صحیح استعمال ہے. سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ ہے وہ 5 آیتیں کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس صورت میں گویا کہ ایک طرح سے تمہید بنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اسی اعتبار سے جو فواصل ہیں وہ بھی ذرا مختلف ہیں. اب جو صورت شروع ہوئی ہے الم نجعل الارض مہادا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ الم سے استفہام تقریری، کسی شے کی تاکید کے لیے استفہام کا اسلوب اختیار کرنا 3 مرتبہ سورہ مرسلات میں آیا ہے. الم نہلک الاولین، الم نخلقکم من ماء مہین، الم نجعل الارض کفاتا. اس کے ساتھ گویا کہ جڑ کر اب یہ مضمون شروع ہو رہا ہے. الم نجعل الارض کفاتا، اور یہاں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. اب یہ 11 آیتیں ہیں، نوٹ کر لیجئے. میں نے ایک آیت کے بارے میں بارہا عرض کیا ہے، آیت الآیات، میں نے اس کا عنوان ہی معین کیا ہے، وہ سورہ بقرہ کے 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے. اس میں جتنے جو فینومینا آف نیچر ہیں، آیات آفاقی کو جتنا جمع کیا گیا ایک آیت میں، میرے علم کی حد تک کسی دوسری آیت میں قرآن مجید کے وہ اتنے اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کو جمع نہیں کیا گیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. نشانیاں ہیں. تو آیت الآیات اسی طریقے سے میرے نزدیک یہ جو 11 آیتوں میں تسلسل کے ساتھ یہ فینومینا آف دی نیچر کا جس طریقے سے کہ احاطہ کیا ہے، میرے علم کی حد تک یہ اس وقت میرا اندازہ یہی ہے. ظاہر بات ہے کہ پورا قرآن مجید میرے سامنے اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ میں تیقن کے ساتھ یہ بات کہہ سکوں، لیکن گمان غالب میرا یہ ہے کہ اتنا جو ہے اس تفصیل کے ساتھ. ویسے یہ ہے کہ بعض مقامات پر کئی آیتیں پھر آتی ہیں، اس میں آیت ہے، اس میں آیت ہے، وآیۃ لہم، ان کے لیے یہ بھی آیت ہے، ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے. لیکن پھر وہ آیات لمبی ہیں، وہ ایک مضمون جو ہے بہت یعنی طوالت اختیار کرتا ہے. یہاں جس طرح ریپڈ ردم کے ساتھ، ایک ریپڈ سیکوینس کے ساتھ یہ منفرد مقام ہے میرے نزدیک، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات آفاقی کو اس طرح جمع کیا ہے. اس میں چاہتا ہوں چند باتیں آپ حضرات سمجھ لیں. قرآن مجید میں یہ جو مظاہر فطرت سے استشہاد ہے، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، ان سے استدلال، استشہاد، اس کے 3 اسلوب ہیں. ایک اسلوب تو ہوتا ہے کہ ان کے لیے لفظ باقاعدہ باضابطہ نمایاں طور پر آیت کا لفظ استعمال کیا جائے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو.
ان کو دیکھ کر کوئی تمہیں یاد آ جانا چاہیے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دوسرا اسلوب ہے قسمیں کھانے کا۔ قسم سے بھی اصل جو فائدہ ہے وہ استشہاد ہے، وزاریات ضربا، اب یہ بھی در حقیقت قسم ہے لیکن اصل تو مراد ہے اس پر شہادت پیش کرنا، استشہاد۔ اور ایک تیسرا وہ انداز ہے جو یہاں ہے، نہ یہاں لفظ آیت آیا ہے نہ یہاں قسم کا انداز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا، اپنی قدرت کے مظاہر کا، اپنی خلاقی کے نمونے ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اب یہ سلسلہ 11 آیات تک مسلسل چلتا ہے۔ اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایک اصولی بات آج نوٹ کر لیں کہ یہ جو تینوں اسلوب ہیں، یا تو آیت کا لفظ استعمال ہو کر ان آیات آفاقیہ و انفسیہ کی طرف اشارہ کیا جائے، یا اسلوب جو ہے قسم کا استعمال کیا جائے، اور یا یہ ہے کہ بغیر ان دونوں میں سے کسی اسلوب کو اختیار کیے ہوئے صرف ان فینومینا آف دی نیچر کو نیریٹ کر دیا جائے، بیان کر دیا جائے۔ ان سے مقصود کیا ہے؟ اس کے لیے سورہ فرقان کی آخری رکوع کی پہلی 2 آیات اہم ترین ہیں، اس اعتبار سے قرآن مجید کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے۔ وہاں فرمایا گیا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ یہ جو آسمان و زمین کی تخلیق ہے، یہ سورج اور چاند ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر ہے، ایک دوسرے کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے چلے آنا ہے، ان سب کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ مفید ہے کسی شخص کے لیے جو یا چاہتا ہو تذکر یا چاہتا ہو تشکر، شکور۔ 2 نتیجے نکلنے چاہیے مشاہدے سے، آیات آفاقی، کائنات کی طرف کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کہیں انداز یہ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ان سب سے نتیجے 2 نکلتے ہیں۔ ایک تذکر، ان کو دیکھ کر اللہ کی معرفت کا حصول، جو معرفت کے انسان کے اندر موجود ہے، اس کی فطرت میں ہے، اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں ذہول کے، ماحول کے اثرات، اس کی وجہ سے وہ چیز دب گئی ہے، آئینہ قلب کے اوپر غبار آ گیا ہے۔ لہذا ان کو ہٹانے کے لیے یہ آیات ہیں، ان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، رات پر غور کرو، دن پر غور کرو، تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ اسی کو زیادہ وضاحت سے اور 3 چیزوں کے حوالے سے اس سے اللہ کی قدرت کاملہ کا انسان کو یقین ہوتا ہے۔ جس نے یہ عظیم کائنات بنائی، کیا اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے؟ کہیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، یا یہ کام اس کی قدرت سے بعید ہے؟ جو شخص بھی یہ کہتا ہے گویا کہ اس نے اس کائنات کا مشاہدہ نہیں کیا۔ جتنا غور کرے گا معلوم ہوگا یہ وسیع و عریض کائنات، ایسے ایسے کرے، جس میں کہ سورج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے زمین کے نسبت اس کا جو ہے 109 گنا اس کا قطر ہے، اور کئی ملین جو ہے گنا اس کا بن جاتا ہے حجم ہماری زمین کے مقابلے میں۔ ایسے بڑے بڑے کوئی، اور سورج تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ہزارہا گنا بڑے جو ہے کرے اس کائنات میں موجود ہیں، سٹارز جو ہیں، ستارے۔ تو جس نے یہ کچھ بنایا ہے اس کی قدرت سے کون سی چیز بعید ہوگی؟ نمبر 2، حکمت۔ اس کی حکمت جو ہے ہر شے میں معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز اس نے بنائی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، پرپسفلنس ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے، کوئی شے عبث ہے ہی نہیں، کوئی شے بیکار ہے ہی نہیں، گھاس کا تنکا تک بیکار نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ان چیزوں کے مشاہدے سے ایک طرف تو اللہ کا وجود، کوئی صانع ہے، کوئی خالق ہے، کوئی تو چھپا ہوا ہے، اور نمبر 2 اس کی قدرت کاملہ، نمبر 3 اس کی حکمت بالغہ۔ ان تینوں چیزوں کو بھی اگر نوٹ کریں گے تو ان سے ایک نتیجہ تو نکلا معرفت رب، اور ایک نتیجہ نکلا کہ جو بھی استبعاد نظر آتا ہے، جو بھی انسان سوچتا ہے کہ یہ باعث بعد الموت مشکل ہے، محال ہے، اس کی نفی ہو جائے گی۔ جب وہ اتنا قدیر ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہ سورہ قیامہ کی آخری آیت۔ کیا وہ ہستی جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، کائنات بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، یہ سب کچھ، کیا وہ ہستی
جس نے تمہیں ایک وہ جرثومہ جو ہے گندے پانی کی ایک بوند میں جو جرثومے ہیں ان سے بنا کر کھڑا کر دیا، اسی سے سقراط اور بقراط، اسی سے آئنسٹائن اور اسی سے بڑے فلسفی، اسی سے اولیاء اللہ، اسی سے کم جہاں تک ان اجسام کا تعلق ہے، ابدان کا، اولیاء اللہ کیا انبیاء کرام بھی تو آخر اسی طریقے سے پیدا ہوئے۔ یہ سارا کچھ جو ہے معاملہ تو الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے؟ نمبر 2، جب اس کی ہر شے میں، ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی پرپسفلنس ہے، عبث کوئی شے نہیں، باطل کوئی شے نہیں، تو پھر تمہیں غور کرنا چاہیے تمہارے اندر جو نیکی اور بدی کا شعور ہے، اس کا نتیجہ یہاں تو نہیں نکل رہا۔ یہاں تو تم دیکھو گے کہ اچھے نیک لوگ جو ہیں وہ بیچارے مغلوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، وہ سوکھی روٹی جو ہے انہیں بمشکل مل رہی ہے، اور دوسری طرف عیاشیاں کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کوئی سکروپلز جن کے نہیں، زندگی میں کوئی اصول نہیں، جو داؤ لگ گیا لگا لیا، جہاں پر ہاتھ پڑ سکا ڈال دیا، تو ان لوگوں کے لیے عیش ہے، یہاں پر جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو پھر یہ معلوم ہوا کہ اندھی نگری چوپٹ راج ہے۔ پھر کیا تم توقع کر سکتے ہو وہ کائنات کا خالق جس نے کہ ایک گھاس کا تنکا بیکار نہیں پیدا کیا، کیا وہ تمہارے اندر یہ جو نیکی اور بدی کا شعور ہے بیکار اس نے پیدا کیا، بلکہ الٹے نتائج پیدا کرنے کے لیے کیا؟ نہیں، کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور سیدھا نتیجہ نکلنا چاہیے۔ گندم از گندم میں رویت جو سے جو، کہیں تو ہو ایسا کہ گندم سے گندم اگے اور جو سے جو اگے، نیکی کا نتیجہ جو ہے بھلا ملے اور بدی کی سزا بری ملے، یہ تو ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام جو مظاہر فطرت ہے، ہر جگہ قرآن مجید اس طرح کھول کر بیان نہیں کرتا، لیکن صرف اشارے کرنے سے وہ جو ایک ہمارے اندر ایک ڈورمنٹ کانشسنس ہے، سویا ہوا شعور ہے ہمارا، اس کو بیدار کرنا، تذکر، تاکہ ہماری وہ یادداشت کی گہرائیوں میں جو چیزیں اتر گئی ہیں کچھ اور چیزوں میں مشغولیت کی وجہ سے، وہ فائلیں جو ہیں وہ محافظ خانے میں سے ذرا نکال کر شعور کی سطح پر لائی جائیں، یہ ہے تذکر۔ اور دوسرا مقصد لمن ارادہ ان یذکرا و ارادہ شکورا، ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے، بلکہ یہ کہ میں تو اس سے آگے یہ مضمون ہمارا بڑا اہم مضمون ہے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع جو ہمارا منتخب نصاب کا شاید تیسرا درس ہے، اس میں یہ تفصیل سے مباحث آتے ہیں کہ حیوانات میں بھی جذبہ تشکر موجود ہوتا ہے۔ کوئی پیاسا جانور ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، کوئی اور ہے، پیاس، اس کے سامنے ذرا پانی رکھیے، وہ اپنی پیاس بجھا کر جب گردن اٹھا کر آپ کی طرف دیکھے گا، اس کی آنکھوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا جذبہ تشکر ہے، احسان مندی کا جذبہ ہے، وہ اندر سے گویا کہ ابل رہا ہے، اس کے اندر سے زبان نہیں ہے اس کی کہ جس میں وہ آپ کا شکریہ ادا کر سکے۔ تو حیوانات تک کے اندر یہ تو فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ تو انسان میں بھی ان تمام چیزوں میں یہ تمام مظاہر فطرت جو ہیں یہ ہماری ربوبیت کی ضرورتیں پوری کر رہی ہیں، انہی سے تو ہماری ساری یہ ضروریات زندگی بن رہی ہیں۔ یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے، بارشیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ سورج کی تمازت ہے، فصلیں جو ہیں اس سے پک رہی ہیں، پھر یہ سورج ہی کی تماثت ہے جس سے کہ ہواؤں کا جو ہے یہ چلنے کا نظام وابستہ ہے، یہ پانی کا جو ایک سائیکل چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نہ معلوم اس پوری کائنات میں سے کس شے کا کتنا حصہ ہے اس گندم کے ایک دانے کے وجود میں لانے میں، کہ جس کو ہم آرام سے جو ہے وہ گندم کو جو پیس کر روٹی بنا لیتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں، کیا پتہ سورج کی کتنی توانائی اس پر لگی، کائنات کے کن جو یہ فطرت کی مختلف قوتیں ہیں ان کا کتنا حصہ اس میں شامل ہے، جب کہیں جا کر وہ گندم کا ایک دانہ جو ہے وہ بنا ہے، وجود میں آیا ہے۔ تو اس سے ایک جذبہ تشکر ابھرنا چاہیے، اور جذبہ تشکر جو ہے اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ منعم اور محسن کا حق ادا کرنا، یہ فطری بات ہے، اس کا حق ادا کیا جائے۔ یہ فطرت کا اگر یعنی واقعہ یہ کہ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو گویا کہ فطرت مسخ ہو چکی۔ ایک جذبہ ضرور ابھرنا چاہیے، اس نے مجھ پر احسان کیا، میں بھی کہیں اس کے احسان کا بدلہ چکا ہوں، یہ جو جذبہ تشکر ہے در حقیقت۔ اور اسی سے ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے مسئولیت کا جذبہ۔ جس نے یہ سارا خانہ نعمت ہمارے لیے بچھا دیا ہے، کوئی اس کے ہاں جواب دہی بھی ہے کہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ بھی ہے کہ نہیں۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ہمیں کہیں ایسا اتفاق ہو جائے کہ کہیں ہمیں کسی جگہ سفر کر رہے ہوں ویرانے میں، اور بھٹک بھی رہے ہوں اور اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو گئے ہوں، لیکن اچانک کوئی محل مل جائے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح و شام نعمتیں آ رہی ہیں، ہماری ضرورتیں پوری، کوئی نظر نہیں آ رہا، کتنا جذبہ پیدا ہوگا کہ کون ہے وہ جس نے ہمارے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہے۔ وہ چیزیں چونکہ ہمارے اپنے مشاہدے کے اعتبار سے غیر متوقع شے ہے، اس لیے تو وہ احساس ہمارے اندر ابھرتا ہے۔
وہی کچھ تو یہاں ہو رہا ہے۔ وہ سارا جو ہے کوئی ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، اس نے ہمارے لیے پانی بنایا ہے۔ اب آپ سوچئے جس شخص کو شدید پیاس لگی ہوئی ہو، اسے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے، کتنا گہرا احساس ہوگا کہ مجھے جس شے کی ضرورت تھی بالکل وہی چیز مجھے مل گئی ہے۔ اتنی کامل موافقت ہوگی ہماری وہ اندر کی ضرورت کا احساس اور اس کی تسکین۔ وہ تسکین کسی اور شے سے نہیں ہو سکتی۔ روٹی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پیاس کی جو آپ کی احتیاج ہے وہ روٹی سے پوری نہیں ہوگی۔ معلوم ہوگا کہ جس نے ہمارے اندر یہ احساس پیدا کیا ہے پیاس کا، اس نے اس کا کامل جواب بنایا ہے پانی کو، کہ معلوم ہوتا ہے کہ مکمل، چاہے ہم زبان سے نہ کہہ سکیں کہ مجھے اس وقت کس شے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کہہ سکے، اگر اسے پہلی مرتبہ پیاس کا اگر ہو رہا ہو تجربہ، اسے اندازہ نہ ہو کہ پیاس کسے کہتے ہیں، شاید وہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پانی درکار ہے، لیکن یہ کہ جب وہ پانی پیے گا، جیسے ہی وہ پانی حلق سے اترے گا، یہ یقین ہو جائے گا کہ واقعتاً میری احتیاج اسی شے کی تھی، اور میرے اندر جو وہ ایک طلب پیدا ہوئی تھی اس کا کامل جواب ہے یہ پانی۔ تو آخر وہ کون ہستی ہے جس نے ہمارے لیے یہ ساری ضروریات، ہماری باطنی ظاہری تمام ضرورتوں کا پورا پورا اہتمام، ایک ایک چیز جو ہے اس کے لیے فراہم کر دی ہے؟ یہ خوان نعمت نظر کوئی نہیں آ رہا، تو ایک جذبہ ابھرنا چاہیے، وہ جذبہ تشکر ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ آخر اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا اس سے، اس کے لیے ہم کوئی اس کو بدلہ دے سکیں، ریپے کر سکیں۔ آیا وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے اہتمام کر کے ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے؟ کوئی جواب دہی بھی اس کی ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ ہے وہ جذبہ کہ جو پھر آخرت کے احساس کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو میں نے آج یہ اصولی بات آپ کو بتائی کہ مظاہر فطرت، فینومینا آف دی نیچر، ان سے استشہاد وہ یا قسموں کی شکل میں ہوگا، یا صرف ان کو نریٹ کر دیا جائے گا، یا یہ ہے کہ انہیں آیات الہی قرار دیا جائے گا۔ لیکن ان سے مقصود کیا ہے؟ ایک تذکر ہے، اندر سے معرفت رب کے سوتے پھوٹے، اندر جو فطرت کے اندر موجود ہے معرفت رب، جس کے اوپر پردے آ گئے ہیں ظہول کے، اور مختلف اثرات جو ہے ماحول کے، اس کی وجہ سے وہ پردے ہٹے اور اندر سے وہ تذکر پیدا ہو، معرفت رب۔ اور نمبر 2 تشکر اور محبت، منعم کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ اب جن کو ایک ایک میں علیحدہ علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ پڑھیے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو ایک بچھونا؟ مہدت لہ تمہیدا، یہ سورہ مدثر میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تمہید جیسے کسی شے کے لیے بستر بچھا دیا جائے، اس کے لیے سازگاری پوری کی پوری فراہم کر دی جائے، اور مہد جو ہے ماں کی گود کو بھی کہتے ہیں، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد۔ ہم نے زمین کو حیات بخش، جیسے ماں کی گود جو ہے اس کے اندر بچے کے لیے اس کی جو شفقت ہے، اس کی مامتا ہے، پھر اس کی چھاتیوں میں دودھ ہے اس کے لیے، گویا کہ اس کی زندگی کے لیے جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں وہ ماں کی گود میں موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے ایک گود کی مانند بنا دیا ہے، ایک بستر ہے، ایک فرش ہے، حیات بخش۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے کیا بنا نہیں دیا؟ پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں گاڑ دیا ہے۔ اب اس کے لیے رواسی کا لفظ بھی آتا ہے، اوتاد کا لفظ بھی آتا ہے۔ اوتاد جیسے کہ میخیں گاڑ دی گئی ہوں۔ یہ اب جو علم طبقات الارض ہے، جیولوجی، اس کا مضمون ہے کہ کیا واقعتاً بعض ایسے پہاڑوں کی شکلیں ہوتی ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر گاڑ دی گئی ہوں۔ یہ میرا جہاں تک یعنی اندازہ ہے کہ اس قسم کا بھی ایک مسئلہ موجود ہے جیولوجی میں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے جوڑوں کی شکل میں۔ ویسے تو یہ کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ہے مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے تو ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ جوڑے کی بات بھی میں عرض کر رہا ہوں، ذرا کبھی غور کیجئے گا کہ کس قدر کامل موافقت ہوتی ہے جوڑوں کے مابین، نفسیاتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے۔ ایک میں فعل کا اور اقدام کا جذبہ ہے، ایک میں انفعالیت ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں کہ جو بالکل موافقت پیدا کرنے والی ہیں، کامل موافقت۔ یہ زوجیت، جیسے کہ میں نے آج شروع میں بھی عرض کیا، نسبت زوجیت کیا ہے کہ ان کے اندر مشابہت بھی بہت ہے۔ جوڑے جو ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ نوع تو ایک ہی ہوگی، جنسیں دو ہوں گی، سپیشیز تو ایک ہی ہوگی، بکرا ہے اور بکری ہے، ان میں کتنا فرق نظر آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کا پورا نظام، ان کی نفسیات،
صرف جسمانی نظام نہیں جو نظر آ رہا ہے، ان کی نفسیات، اس کے اندر بھی اس قدر فرق رکھا گیا ہے کہ ان میں کامل مطابقت۔ اب اس میں ایک اشارہ ہے قرآن مجید کا، بعض اوقات چیزیں دلیل کے درجے کی نہیں ہوتی بلکہ وہ اشارے ہوتے ہیں۔ من کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ آخرت ہے۔ جیسے زوجین کے بغیر کوئی مقصد جو ہے معین مقصد پورا نہیں ہو رہا، ایسے ہی آخرت پر ایمان لائے بغیر یہ دنیا بے معنی نظر آئے گی، اس کے اندر معنی پیدا نہیں ہوں گے۔ کس لیے پیدا کیا؟ یہ کوئی کھیل ہے کھلنے کا، یہ جیسے کہ رام کی لیلا کا تصور ہے، یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ جب تک کہ آخرت پر ایمان نہ ہو، دنیا کی زندگی کی بھی پوری تعبیر اور پوری توجیہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ بھی دونوں مل کر ہی در حقیقت ایک تکمیل کرتی ہیں ایک مفہوم کی، اور ایک حکمت جو ہے وہ کمال کو پہنچتی ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سبت کہتے ہیں قطع کرنے کو، کسی شے کو کاٹ دینے کو۔ اسی معنی میں یوم السبت جو ہے یہودیوں کے ہاں جو انہوں نے یوم السبت قرار دیا، وہ یہ ہے کہ 6 دن کی کلفت کو ختم کرنا اور ایک تسلسل جو کام کا تھا اس کو کاٹ دینا۔ 7واں دن یا تو پھر وہ آرام کا ہے، جیسے کہ انہوں نے تو تورات میں بھی یہ مضمون شامل کر دیا کہ اللہ نے 6 دن میں اس کائنات کو پیدا کیا، 7ویں دن آرام کیا۔ اس کی نفی کی ہے قرآن مجید نے سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے واقعتاً 6 ہی دنوں میں آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کی تخلیق کی ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان نہیں لاحق ہوئی۔ لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تصور موجود ہے، تو یہ گویا کہ تکان کو منقطع کرنا یا ایک جو دنیاوی کاروبار کا سلسلہ تھا اسے منقطع کر کے یاد الہی، ذکر، عبادت اس کے لیے، تو وہ یوم السبت ہے۔ جعلنا نومکم سباتا، یہ بھی ہمارا پورا جو سائیکل ہے 24 گھنٹے کا دن رات کا، اس میں یہ دن کی مشقت، معاشی بھاگ دوڑ، اس کے لیے جد و جہد یا اور جو بھی جو جد و جہد انسان کی ہے صحیح ہے، اس سے جو تکان لاحق ہو جاتی ہے اس کو کاٹ کر اس میں ایک سکون ہے۔ یہ خود اندھیرے کے اندر جو ہے روشنی جو ہے وہ آپ کو بیدار کرتی ہے، چوکنا کرتی ہے، اور ایک سکون ہے اس اندھیرے کے اندر، رات کی جیسے کہ چادر جو ہے اڑا دی گئی۔ اسی لیے آگے آپ جو رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری کلفتیں، تمہاری مشقتیں، تمہاری تھکان، دن بھر کی کوفت، ان سب کو کاٹنے کے لیے اور ان سب سے تمہیں گویا کہ ریلیف عطا کرنے کے لیے ہم نے تمہاری نیند بنا دی۔ جعلنا نومکم سباتا، نیند کے بعد آدمی پھر فریش ہو جاتا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے بنایا ہے لباس کے مانند، جیسے آپ نے اپنے بدن کو ڈھانپ لیا ہے اس لباس میں، اسی طریقے سے گویا کہ پوری اس دنیا کے اوپر ایک چادر جو ہے وہ تن جاتی ہے اور دن جو ہے یہ دنیا وہ ڈھانپی جاتی ہے اس رات میں۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے بنایا ہے معاش کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے، زندگی کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے، تحصیل۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 بہت مضبوط شدید۔ اب یہاں پر لفظ سما یا سماوات نہیں آیا، لیکن مراد یہی ہے، کیونکہ بارہا قرآن مجید میں 7 سماوات انطباقا یہ مضمون آیا ہے، لہذا یہاں پہ اگرچہ لفظاً سما یا سماوات کا موجود نہیں ہے ذکر، لیکن یہ کہ مراد ہے ہم نے تم پر 7 بہت مضبوط بنا دیے۔ اب یہ جیسا کہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں، ہم ابھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سما کی حقیقت کیا ہے اور 7 سماوات سے مراد کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی 7 محکم طبقے ہیں اس پوری کائنات کے۔ ابھی ہمارا علم جو ہے بہت محدود ہے، ابھی تو اپنی گیلیکسی کو ہی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، اور کا نہ معلوم کتنی گیلیکسیز ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔